الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور نماز کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو حکیم اور خبیر ذات نے بیان فرمائی کہ جب نماز کو شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج جو ہے وہ ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان، گناہوں کے درمیان وہ نماز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ۔ اور ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے، وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا بھی ہے۔ فرمایا جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے تو وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے اپنی اپنی نمازوں کا اور اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں کس قسم کی ہیں، تو اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں۔ آج مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب جو ہے وہ کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی کے اندر بھی ملوث ہوتے ہیں؟ ان کی گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں یا نہیں۔ تو اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنی انفرادی اور معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کو صحیح معنی میں جاندار بنائیں اور پورے آداب اور لحاظ کر رکھتے ہوئے نمازیں ادا کریں، اور پھر نمازوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہاں پر یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں کی اسٹڈی اور مطالعے سے علوم حاصل کر لی ہیں۔ صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ قرآن کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ان لوگوں کے فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے جاننے بوجھنے والے عاجز آ گئے۔ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، فرمایا اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا یہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اور فرمایا ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشوران کے سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کس قسم کے انکشافات ہیں، مگر آج کا انسان انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جو انسانی معلومات اور تحقیقات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی نمایاں ہوتی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر عجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب، کیا عجم، کیا ہندی، کیا یورپین، ہر شخص قرآن کریم کے اعجاز کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس کے اندر غور اور تدبر سے کام لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے اور دین کی راہ میں آنے والی مصائب پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں اگر ہم ہجرت کر کے جائیں گے تو ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوں کو رزق دیتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور دریا کی موجوں کے اندر پھنس جاتے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اور مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ پکارتے، اس لیے کہ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نکال نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہو جاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے اللہ کے علاوہ میں کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں نجات دے دیتے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور وہ سمندر سے نکل کر کے خشکی میں پہنچ جاتے تو پھر اللہ کے ساتھ وہ شرک شروع کر دیتے۔ ان کی اس بری عادت اور اس احسان فراموشی کو یہاں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے، محنت کرے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش اور محنت میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات دور فرما کر اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سبل سبیل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا فرمایا کہ ایک راستہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں۔ تو دین کو ایک خاص ہیت یا مخصوص محنت میں محدود کرنا یہ بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں، اور ان اللہ لمع المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، فرمایا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔